چڑیا گھر میں گھنے سایہ دار درخت کے نیچے لیٹے ہوئے اونٹ سے اس کے بچے نے پوچھا، ابا، یہ ہماری کمر پر کوہان کیوں ہے؟ اونٹ نے جواب دیا، بیٹا، صحرا میں سفر کرتے ہوئے میلوں دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ ایسے میں قدرت نے ہمارے اندر ایک اضافی خانہ بنا دیا ہے، جس کے ذریعے ہم کئی روز تک صحرا کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اونٹ کے بچے نے حیران ہوتے ہوئے چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، ہمارے پاؤں گول اور ٹانگیں لمبی کیوں ہوتی ہیں؟ اونٹ نے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہمیں لمبے عرصے تک صحرا میں سفر کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہمارے پاؤں کی گول ساخت اور لمبی ٹانگیں ہماری مددگار ہوتی ہیں، وگرنہ ہم چلتے چلتے ریت میں دھس جائیں تو نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ اونٹ کا بچہ سمجھنے والے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ابا، ہماری آنکھوں کے آگے لمبی لمبی پلکیں کیوں ہیں؟ مجھے تو اکثر ان کی وجہ سے دیکھنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اونٹ نے جواب دیا، بیٹا، صحرا میں ہر وقت ریت اور مٹی سے بھری ہوئی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ لمبی پلکیں ریت اور مٹی سے ہمیں بچاتی ہیں۔ اونٹ کا بچہ یہ سب سن کر بڑا حیران ہوا، مزید سوچتے ہوئے کہنے لگا، اچھا ابا، بتاؤ، ہمارے نتنے اتنے بڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اونٹ نے کہا، صحرا کی گرمی میں جب ہمارے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے اور جسم کے اندر کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے تو بڑے نتنوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے ہم زیادہ مقدار میں حرارت خارج کر کے اپنے جسم کے درجہ حرارت کو معتدل رکھ سکتے ہیں۔ اونٹ کے بچے نے جب اپنے تمام سوالات کے جوابات جان لیے تو اپنے باپ سے کہنے لگا، جب ہماری جسمانی ساخت اور جسم کا ہر عضو صحرا میں رہنے کے لیے بنا ہوا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پھر بھی چڑیا گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ اس بات کا جواب اونٹ کے باپ کے پاس نہیں تھا۔ آپ چاہے جتنے بڑے مہربان اور مہا کلاکار کیوں نہ ہوں، جب تک آپ اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق درست مقام پر نہ ہوں، تب تک علم، تجربہ، مہارت اور ہنر سب بیکار ہے۔